السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام ویورز کا وحین فاؤنڈیشن کے فرسٹ پوڈ کاسٹ میں استقبال ہے، اور یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پوڈ کاسٹ کے سلسلے کا آغاز ہی ایک عظیم شخصیت کے ذریعے ہو رہا ہے. استاذ محترم ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے. حضرت آپ کا استقبال ہے ہمارے پوڈ کاسٹ میں. جزاکم اللہ خیرا. بارک اللہ فیک. الحمدللہ حضرت نے ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے کولکتہ آنے کو قبول کیا، اور حضرت تشریف لائے، اگرچہ چند گھنٹوں کے لیے ہی آئے، اور ہم نے مختلف پروگرامز بھی کیے ہیں. ہمارے یہاں الحمدللہ دارالافتاء کا انوگریشن بھی ہوا، اور اس کے علاوہ نیو ایتھزم پر حضرت کا ایک جامع بیان بھی ہوا یہاں کولکتہ کے آڈیٹوریم میں، اور لوگوں نے خوب استفادہ کیا. آج اس پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ تعالی ہم چند اہم سوالات حضرت سے بھی کریں گے. سب سے پہلے تو یہ جو چند گھنٹوں کا سفر رہا، یہ کیسا رہا آپ کے لیے حضرت؟ ماشاءاللہ ویسے تو بڑا بھاگا دوڑی کا سفر ہے، لیکن سفر و قطعۃ من النار بھی اپنی جگہ ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں آ کر ایک تو آپ حضرات سے ملاقات ہوئی، اور میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں آپ سے، آپ کے والد محترم سے. اور یہاں کا ماحول ایک پروگرام سے تو مکمل اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جتنا بھی ہے مجھے اندازہ ہوا کہ علم دوست لوگ ہیں اور اس طرح کے موضوعات کے اوپر گفتگو سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو اچھا لگا ماشاءاللہ. الحمدللہ. کچھ ایک سوال آپ سے یہ بھی کرنا چاہیں گے کہ آپ نے جو اس فیلڈ کا انتخاب کیا، بلکہ اس فیلڈ میں آپ نے مہارت حاصل کی اور مسلسل کام کر رہے ہیں اور کئی سالوں سے کر رہے ہیں، تو اس فیلڈ کو اختیار کرنے سے پہلے جو مفتی یاسر ندیم الواجدی تھے، بلکہ میں یہ کہوں گا آسان الفاظ میں کہ آپ یاسر ندیم سے ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی تک کا سفر مختصر الفاظ میں کیسے بیان کریں گے؟ سفر تو طویل ہے، تو اس لیے مختصر الفاظ بیان کرنا مشکل ہے. البتہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس موضوع پر ایسا نہیں کہ کوئی پلاننگ کے ساتھ ہم اس موضوع پر آئے، یہ من جانب اللہ چیزیں ہوتی ہیں. میں نے بارہا کہا بھی، اور آج آپ کی پوڈ کاسٹ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا کریڈٹ اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتا ہوں. تو اور ہوا یہ تھا کہ 2000 غالباً 12 یا 13 کی بات ہوگی، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو شرح عقائد پڑھا رہا تھا. تو انہوں نے مجھ سے کچھ اعتراضات ایسے کیے کہ جن کا جواب میرے پاس نہیں تھا، جبکہ میں ان کا عقیدے کا استاد تھا. تو مجھے ایسا لگا کہ شاید اس میدان میں ابھی مجھے بہت کچھ سیکھنا ہوگا. تو میں نے وہ کتاب بند کر دی، اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی جو اعتراضات تم کر رہے ہو ہیں تو بہت ویلڈ، اور اس کتاب میں مل نہیں رہے، حالانکہ وہ بعد میں مجھے اسی کتاب میں ملے. لیکن پھر میں نے ان سے کہا کہ مجھے تھوڑا سا محنت سوچنے دو. تو مجھے اتفاق سے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی انتصار الاسلام کتاب ہاتھ لگی، اور میں نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا تو اس میں وہی اعتراضات تھے جو وہ طلبہ کی طرف سے آئے تھے. میں نے وہ کتاب پڑھائی، اور وہاں سے مجھے ایسا لگا کہ اس میدان میں کام کرنا چاہیے اور اس میدان میں مطالعہ کرنا چاہیے. تو بس وہ کریڈٹ طلبہ کو ہی جاتا ہے. ماشاءاللہ. ابھی ریسنٹلی آپ نے برہان اکیڈمی کو اسٹیبلش کیا، اور الحمدللہ یہ پورے امریکہ کا لارجسٹ اور بگیسٹ انسٹیٹیوشن ہے جہاں پہ اسلامک اسکول کی حیثیت سے. تو کیا ویژن ہے آپ کا، اور کیا آپ کرنا چاہتے ہیں اس جگہ کے ساتھ؟ آج کل اسلامک اسکول کے نام پر ایک سیلاب سا امڈا ہوا ہے. ہر ایک آدمی جس کو ایک اسکول قائم کرنا ہے مسلم کمیونٹی کے لیے، تو وہ اس برانڈ کو استعمال کرتا ہے اسلامک اسکول. لیکن وہ اسلامک اسکول نہیں ہوتا، چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ اسلامک اسکول ہوتا کیا ہے. ہاں، وہ ایک مسلم مینجمنٹ کا اسکول ہے، وہ ٹھیک ہے. اسلامک اسکول کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر اسکول پڑھنے والا طالب علم جب وہ ہائی اسکول یا انٹر کر کے نکلے تو اس کی شخصیت خالص اسلامی ہو. اگر آپ اس مقصد کو اچیو کر رہے ہیں، اور اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے آپ کے پاس کورس ہے، پوری پلاننگ ہے، تب تو آپ اسلامک اسکول ہیں، ورنہ آپ اپنے آپ کو اسلامک اسکول کہنا بند کریں. ہمارا پروگرام یہی ہے کہ ہم اس ادارے کو، برہان اکیڈمی کو، ایک ماڈل اسلامک اسکول بنائیں تاکہ اس کا ریپلیکا دنیا کے دوسرے علاقوں کے اندر انشاءاللہ قائم ہو سکے. جی، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. عموماً اسکولز وغیرہ میں یہ ہوتا ہے کہ اسلامک اسکول کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہاں اسکارف پہنا دیا جائے یا ٹوپی پہنا دی جائے، اور اسلامک اسٹڈیز اور ماڈرن ایجوکیشن کو بھی کمبائن کرنے کے تعلق سے مزاج بس یہ ہوتا ہے کہ چند گھنٹے ماڈرن ایجوکیشن، چند گھنٹے یہ. جبکہ جیسے کہ آپ نے اکثر بیان پہلے بھی فرمایا اور آج بھی پروگرام میں کہا کہ صرف ماڈرن ایجوکیشن کو پڑھانا حل نہیں ہے، بلکہ ماڈرن ایجوکیشن کو اسلامک پیراڈائم میں ڈھالنا ہوگا. تو اس کے متعلق کچھ مزید وضاحت آپ. اسلامک پیراڈائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سائنس، فزکس، دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں، مثلاً بایولوجی ہے، فزکس ہے، ارتھ سائنس ہے، کیمسٹری ہے اور ایسٹرونومی ہے. یہ 5 سائنسز ہیں کہ جو اس وقت سائنٹزم یا کہہ لیں کہ الہاد کی طرف لوگوں کو لے کے جاتی ہیں. اچھا، یہ سائنسز بہت امپورٹنٹ بھی ہے، بایولوجی بہت امپورٹنٹ ہے، ارتھ سائنس بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اگر آپ اس کو اسلامک پیراڈائم پر پڑھائیں گے، جس کا مطلب یہ ہے مثلا فزکس میں
اگر آپ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اصول سے کہ بھائی کہ مادی وجود ہی صرف وجود ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا وجود نہیں ہے، اور ہم یہ مثلا جو آئزک نیوٹن وغیرہ ہے ان کے اصولوں سے ہم یہ چیز کشید کرتے ہیں، تو اگر ٹیچر طلبہ کو یہ بتائے کہ یہ جو اصول ہیں ان کا تعلق صرف اور صرف ہماری اس طبیعتی دنیا سے ہے، ما بعد طبیعت سے نہیں ہے، تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ٹیچر یہ جانتا ہی نہیں ہے، اور یہ جب نہیں جانتا تو بتاتا بھی نہیں ہے کہ ان اصولوں کا طبیعتی زندگی سے تعلق ہے، ما بعد طبیعت سے نہیں ہے۔ یہ اسی طریقے سے ڈارونین ایوولوشن ہے۔ ڈارونین ایوولوشن کو باقاعدہ اس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے اسکولوں میں گویا کہ ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہو۔ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلامک اسکولوں کی صورتحال کیا ہے۔ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے جو ایک اسکول کی پرنسپل ہے امریکہ میں۔ میں نے ان کو ایک مرتبہ کال کی اور یہ ان سے پوچھا کہ آپ کے اسکول میں ایوولوشن کس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، جب آپ پڑھا لیتے ہیں آپ لوگ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بڑے فخر سے کہا کہ ہم اس کے بعد مسجد کے امام صاحب کو بلاتے ہیں، وہاں امام کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلامک اسکول ہے اور امام کوالیفائڈ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو کچھ نہیں پتا۔ وہ آتے ہیں اور پھر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ یہ سب جو آپ نے پڑھا ہے یہ غلط پڑھا ہے۔ اچھا، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی اس سے تو مزید لوگوں کے بچوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہوں گے کہ امام صاحب نے آیا قرآن سنت پیش کیا اور سائنس کا انکار کر دیا اور سائنس کا جواب نہیں دیا، تو آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو اس پر وہ خاموش ہو گئی۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ ڈارونین ایوولوشن کو سائنٹیفک طور سے پڑھائیں اور اس کی سائنٹیفک ہی ریفیوٹیشن اس کا کریں تو قرآن و سنت پڑھانے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ طالب علم کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کوئی ایسی تھیوری نہیں ہے کہ جس پر ایمان لایا جائے، یہ ہے پیراڈائم۔ الحمدللہ، اور خصوصاً ڈارونین ایوولوشن کے حوالے سے جو آپ کا کورس رہا ہے، چونکہ میں نے تحفظ الملاحدہ کورس کیا ہے 2 سالہ الحمدللہ اسے مکمل، تو آپ کا جو ڈارونین ایوولوشن کا رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ خصوصاً علماء کے طبقے میں کوئی اتنا زیادہ بہترین انداز سے اور جامع انداز سے اسے بیان کیا، واللہ اعلم بالصواب۔ تو جلدی انشاءاللہ وہ تصنیف کی شکل میں، ہاں انشاءاللہ۔ وہ اصل میں کیا ہے کہ جب آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کا حل تلاش کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس جیسی پریشانی شاید دوسروں کو بھی آ رہی ہوگی تو پھر حل صحیح نکلتا ہے۔ جب میں نے ڈارون ایوولوشن پڑھنا شروع کیا اور اس میں جو اصطلاحات آئیں اور وہ سر سے گزرنے لگیں تو مجھے لگا کہ جو بھی مدرسے کا پروڈکٹ اس فن کو پڑھے گا اور سمجھے گا اس کے ساتھ یہی معاملہ ہونا ہے۔ بالکل۔ تو میں نے اس کو اس طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی جیسا کہ ایک مدرسے میں کسی کورس کو پڑھایا جاتا ہے کہ پہلے اصطلاحات بتائی جاتی ہیں، تعریفات آتی ہیں، یعنی جامع و مانع تعریفات، اور اس کے بعد پھر مباحث، دلائل، جواب الجواب، جواب و جواب الجواب۔ اس طریقے سے جب آپ اس مزاج اور مائنڈ سیٹ کو سامنے رکھ کر پڑھائیں گے تو مشکل سے مشکل فن آسان ہو جائے گا۔ ہمارے مدارس کا ایک امتیاز ہے اور وہ امتیاز یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ریزننگ ہے وہ بہت مضبوط طریقے سے طلبہ کی ہو جاتی ہے، چاہے پھسڈی سے پھسڈی طالب علم کیوں نہ ہو، لیکن کچھ کتابیں اس طرح کی ہیں کہ جو شعوری طور پر آپ کی ریزننگ کو بہت مضبوط کر دیتی ہیں۔ تو جب آپ یہ علوم پڑھتے ہیں اور یہ محنت سے پڑھتے ہیں تو یہاں کامیابی طے ہے، بس اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے۔ الحمدللہ۔ اور جو افراد اس وقت الحاد کا شکار ہو رہے ہیں یا شکوک و شبہات میں مبتلا ہو رہے ہیں، خصوصاً ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں جو بڑی تعداد میں آپ سے بھی جڑے ہوئے ہیں، آپ سے بھی سوالات کرتے ہیں اور بھی لوگوں سے سوالات کرتے ہیں، ایک ایفیکٹو انداز میں ہم ان کے درمیان کس اعتبار سے اور کیسے کام کریں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ویڈیو بنا لی، وہ ویڈیو ظاہر ہے 10,000 نے دیکھا، 20,000 نے دیکھا، لیکن ان شکوک و شبہات سے متاثر افراد کی تعداد میرے خیال سے لاکھوں میں ہے۔ تو اب ان تک ہم کیسے زیادہ مؤثر انداز میں پہنچ سکتے ہیں؟ یہ اس بات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو افراد متاثر ہیں وہ ان کے متاثر ہونے کی وجہ کیا ہے۔ مثلا کچھ بلکہ 70 to 80% جو متاثر ہوتے ہیں الحاد سے، ارتداد سے، یہ سب کے سب سائیکولوجیکل ٹراما کا شکار ہوتے ہیں۔ اچھا، اب آپ ان کے خلاف یا ان کے تعلق سے کتنی ہی ویڈیو بنا لیں، کچھ بھی کر لیں، یہ اس ٹراما سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اس کا علاج سائیکولوجسٹ کے پاس ہے، سائیکیٹرسٹ کے پاس ہے۔ لیکن سائیکولوجسٹ خود آج الحاد میں وہ خود، ہاں، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے روایت پسند علماء، یہ جو میں لفظ خالی علماء نہیں کہہ رہا ہوں، روایت پسند علماء سائیکیٹرسٹ بنے، سائیکولوجی سیکھیں، تبھی وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کسی عام سائیکولوجسٹ کے پاس جائیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ آپ کا یہ بیہیویئر بالکل نارمل ہے، وہ اس ٹراما کو ایکنالج نہیں کرے گا۔ دیٹس پوائنٹ نمبر 1۔ یہ ویڈیو یہاں کام نہیں کرنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد تقریباً 20%، 25%، یہ کوئی اس کا میں ایک یعنی ویسے ہی نمبر دے رہا ہوں، کوئی میرے پاس ایسا ڈیٹا اسٹڈی نہیں ہے،
لیکن جن لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے ان کو سامنے رکھ کر ایک ایسٹیمیٹ بتا رہا ہوں کہ 20-25% لوگ وہ ہیں کہ جو الحاد یا ارتداد کا شکار ہوتے ہیں اپنے جرم کو یا اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. اچھا. تو یہاں حب شہوات ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جی. جس دن حب شہوات سے وہ نکل جائیں گے واپس ایمان میں آ جائیں گے. اب جو آخری کے 10-15% آپ کے پاس بچے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جینیوئنلی کسی شک اور شبہ کا شکار ہوتے ہیں اور اس لیے اسلام کو چھوڑتے ہیں. ان کے لیے پھر وہی حل ہے کہ جو ہم جوابات دے رہے ہیں. جی. تو ہم صرف 10-15% لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا. ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کے لیے کام کرنا ضروری ہے اور اس طریقے سے وہ کام ہوگا. بالکل. یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہی دو چیزیں جو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان کی کہ شبہات اور شہوات. اب اسی کے یہ فروعات ہیں. جی. اور انہوں نے فرمایا کہ شبہات کا مقابلہ یقین کے ذریعے ہوگا اور شہوات کا مقابلہ صبر کے ذریعے ہوگا. الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی حضرت آپ ہمارے یہاں تشریف لائے. آج الحمدللہ دارالفتہ کا انوگریشن ہوا وحین فاؤنڈیشن میں. آج تو انوگریشن ڈے ہے کیونکہ آج پوڈ کاسٹ کا بھی انوگریشن ہے. آج میں جب گھر سے نکل رہا تھا تو میری والدہ اور میری بڑی بہن کہہ رہی تھی آج مجھے عید کی طرح محسوس ہو رہا ہے. الحمدللہ کہ حضرت کی آمد ہے. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. دارالفتہ کے تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے خصوصاً وحین فاؤنڈیشن؟ بہت زبردست قدم اٹھایا ہے آپ نے اور مجھے آپ کا انداز بہت پسند آیا جو میرے مزاج کے موافق ہے کہ جو پہلا آپ نے فتویٰ جاری کیا ہے اس میں صرف اس چیز کے اوپر اکتفا نہیں کیا کہ فقہی کتابوں میں کیا لکھا ہے. اور میری آپ سے گفتگو بھی ہوئی اور اس میں یہ چیز نکل کر سامنے آئی کہ میرا اور آپ کا مزاج اس معاملے میں ایک ہے اور وہ یہ کہ اگر سوال کسی ایسے مسئلے سے متعلق ہو جو منصوص ہے تو اس میں نص کو ذکر کیا جانا چاہیے اور اس کے بعد فقہی عبارتیں ذکر کر دی جائیں. بہت اچھا ہے. اور غیر منصوص میں ظاہر ہے کہ آپ صرف فقہی عبارتیں ذکر کریں گے. تو جب ڈیٹیلڈ فتویٰ ہوگا اور لوگوں کے سامنے نصوص بھی جائیں گی تو ان کو پھر فتوے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت ملک میں کچھ میڈیا کی وجہ سے اور کچھ اپنے ہی مسلمانوں کی وجہ سے فتوے کی اہمیت کو گھٹا دیا گیا ہے. جی ہاں بالکل بالکل. اور باقاعدہ فتویٰ ایک نیگیٹو ورڈ بن گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فتاوی میں عام طور سے قرآن و حدیث بیان کی نہیں جاتی ہیں. ان میں عربی عبارتیں ہوتی ہیں تو جاہل طبقہ سمجھتا ہے کہ یہ منزل من اللہ ساری عبارتیں ہیں. وہ فقہی عبارتیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط ہیں لیکن قرآن و حدیث بہرحال نہیں ہے. تو اگر اس میں قرآن و حدیث کو لازم کر دیا جائے تو ایک عام سے عام گیا سے گیا مسلمان بھی توہین نہیں کرے گا فتوی. جی جی بالکل صحیح فرمایا. اور فتاوی کے جو اسلوب ہونا چاہیے اس کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ مثلا ظاہر اسلوب لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں. کیا کسی ایک اسلوب کو فالو کرنا یہ ہمارے تسلب کی دلیل ہے؟ اصول دین میں تسلب تبھی ہم مانیں گے کہ یہ فتویٰ اسی مخصوص انداز میں آنا چاہیے. اسالیب جو ہوتے ہیں وہ انسان کے ذوق کے اوپر مبنی ہوتے ہیں اور ذوقی چیزوں میں اختلاف فطری ہے. جی. تو مثلاً ہمارے دارالعلوم دیوبند میں کچھ مفتیان کرام ایسے گزرے ہیں. مثلا مفتی مہدی حسن کے تعلق سے یہ چیز ہے کہ وہ ہر حال میں شامی کا ہی حوالہ دیتے تھے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا حوالہ وہ قبول نہیں کرتے تھے. ان کا ذوق یہ تھا. میں نے سوال ایک مرتبہ حضرت مفتی سعید پالنپوری رحمہ اللہ سے کیا اور یہی سوال کیا. میں اس زمانے سے یہ چیز کو سوچتا ہوں. میں جب افتاء میں تھا میں نے کہا حضرت منصوص مسائل میں ہم سیدھے حدیث اور آیت کیوں نہیں لکھتے؟ تو حضرت مسکرائے اور انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ مفتی صاحب نے کسی ادارے کے مفتی صاحب نے کوئی وہ آیت لکھنا چاہتے تھے لیکن آیت کسی اور مسئلے کی لکھ دی. تو اس سے ان کی سبکی ہوئی کہ بھائی لیکن فقہی عبارتوں کے اندر ان کو مہارت تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مفتی صاحب کا بھی یہی مزاج تھا. انہوں نے اس کی تردید نہیں کی اور یہ کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ نصوص کے اوپر نظر ہونا ضروری ہے. تو یہ اسالیب کا اختلاف ہے اور اسالیب کے اختلاف سے یا ذوق کے اختلاف سے کسی پر تنقید کرنا یہ غلط ہے. جزاکم اللہ خیرن. اسی طرح آج حضرت ہماری یہ وحین فاؤنڈیشن کا جو ایک نیا شعبہ شروع ہو رہا ہے, شعبہ نشر و اشاعت, ڈپارٹمنٹ آف پبلیکیشنز اینڈ پرنٹ میڈیا, اس کے تحت یہ پہلا رسالہ مسئلہ غلامی اور اسلام یہ شائع ہوا ہے. سلسلۃ رد الشبہات کی یہ پہلی کڑی ہے, یعنی ڈسمینٹلنگ فالس ہوڈ ا سیریز آن ریفیوٹنگ ڈاؤٹس. تو ہم نے اسے کتابچے کی ہی شکل میں اسے تیار کیا ہے چونکہ ضخیم کتابوں کے پڑھنے کے لوگ عادی نہیں ہیں. مختلف بکلیٹس ہوں اور الگ الگ موضوعات میں ہوں تو آسانی ہوگی. الحمدللہ اس کے رسم اجرا میں آپ شریک رہیں اور آپ کے ہاتھوں سے ہی اس کا یعنی اجرا عمل میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس کتاب کے حوالے سے آپ کیا؟ کتاب بہت اہم موضوع پر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور سے جو لوگ فکری ارتداد کا شکار ہوتے ہیں مسئلہ غلامی ان کو سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے. اور ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ اسلام نے غلامی کو باقی رکھا ہے, چاہے آغاز نہ کیا ہو باقی رکھا ہے. تو اسلام چونکہ اعلیٰ ترین اخلاقیات کا درس دیتا ہے تو اسلام کی ذمہ داری تھی کہ وہ غلامی کو مکمل طریقے سے ختم کر دیتا.
یہ چیز ان کے ذہن میں بٹھا دی گئی ہے اور اس بنیاد پر وہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر اس کتابچے کا آنا بہت اہم قدم ہے. اس موضوع پر کافی کچھ لکھا گیا ہے اس سے پہلے، ایسا نہیں ہے، لیکن بہت طویل اور بڑی لمبی چوڑی کتابوں میں لکھا گیا، وہ اس زبان میں لکھا گیا جو آج کی زبان نہیں ہے. تو آپ ماشاءاللہ اس سلسلے میں کام بھی کر رہے ہیں، ویڈیوز بھی آپ کی ہیں اور یہ کتاب بھی آ گئی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اسی طریقے سے آپ ان شبہات کو ڈسمنٹل کرتے رہیں. الحمدللہ انگلش میں بھی یہ کتاب اویلیبل ہے، اردو میں بھی ہے، اور انشاءاللہ ود ان اے ویک ہو سکتا ہے کہ عربی پہ کام چل رہا ہے تاکہ عرب دنیا تک بھی ہم لوگ پہنچیں. ارتداد و الحاد کی لہر وہاں بھی بڑی تیزی کے ساتھ ہے، جیسا کہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ کا خود پرسنل یہ تجربہ بھی رہا جس کے متعلق انہوں نے کئی مرتبہ بیان بھی کیا تحریراً اور تقریراً. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں سے کام لے اور دلوں میں اخلاص ڈالے. ایک آخری سوال یہ ہے حضرت کہ وحیان فاؤنڈیشن کا پورا تعارف آپ کے سامنے آیا ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے ٹیم سے ملاقات ہوئی، ہمارے ویژن کو آپ نے جانا. وحیان فاؤنڈیشن کے تعلق سے کیا تاثرات ہیں آپ کے، اور پھر وحیان فاؤنڈیشن کی ٹیم کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟ میں صرف ایک دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسا کر دے کہ یہ جگہ تنگ پڑ جائے. انشاءاللہ. حالانکہ جگہ کی تنگی ابھی سے ہو رہی ہے، بس دعا فرما دیں کہ بڑی جلدی ہو جائے. یہ جو جگہ تنگ ہوگی تو بڑی جگہ خود بخود آئے گی. جب ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس ضرورت کے اسباب اس کو حل کرنے کا اسباب پیدا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں شریک ہوئے، میں تمام ویورز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی یہ سلسلہ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ، یہ ہمارا سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا بھی حضرت کے ذریعے ہی افتتاح ہو گیا ہے، آغاز ہو گیا. یہ جو بک آ رہی ہے یہ ہمارے پبلیکیشن اور پرنٹ میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے، اور یہ جو پوڈ کاسٹ کا آغاز ہو رہا ہے یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ آف سوشل میڈیا ہے. الحمدللہ کئی چیزوں کا انوگریشن حضرت کے ہی ذریعے ہوا، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، اور یہ بعض اشارے ہیں اللہ کی طرف سے، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، اور میرے والدین کی دعاؤں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، اساتذہ کی دعاؤں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. لغزشیں مجھ سے مستقل ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ کی رحمت چونکہ اس کے غضب پر غالب ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ میرے لغزشوں کو اللہ معاف فرمائے اور میرے بڑوں کی تربیت اور دعاؤں کے نتیجے میں ہم سے کام لے لیں، ہماری پوری ٹیم سے کام لیں. جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام.